اب یہ ہے کہ الحمدللہ ہم احرام کی حالت میں ہیں، ساری پابندیوں کو الحمدللہ فالو کر رہے ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ احتیاطاً اپنے پاس فریگرنس فری ہینڈ سینیٹائزر رکھیے. الحمدللہ ہر چیز بغیر خوشبو کے اویلیبل ہے. اسی طرح صابن بھی رکھ لیں، جیسے اگر آپ کو واش روم وغیرہ یوز کرنا ہو. ظاہر ہے عمرہ کرنے سے پہلے آپ ایک دفعہ فریش وضو کریں گے نا، تو اپنے پاس فریگرنس فری صابن رکھیے یا سوپ رکھیں، جو بھی چیز آپ یوز کرنا چاہیں لیکوڈ میں یا اس طرح، تاکہ آپ اس کو احرام کی حالت میں پھر اگر آپ فریگرنس فری کوئی بھی چیز آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اب دیکھیں ہم لوگ جب حج پہ گئے تھے تو الحمدللہ مجھے ایک جیسے وہ ملا تھا کہ شیمپو اینڈ باڈی واش فریگرنس فری، وہ ایک ہی میں دونوں چیزیں تھیں. تو مجھے بڑا ہینڈی لگا کہ اگر شاور بھی لینا ہو تو اس کے لیے آپ کے پاس شیمپو اور فریگرنس فری آپ کو شاور جل بھی مل جاتا ہے، تو آپ وہ بھی لے کے رکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو شاور وغیرہ لینا ہو. ٹھیک ہے. اب یہ کہ الحمدللہ اب ہم مکہ میں پہنچ گئے ہیں، عمرہ کے لیے جانے کے لیے تیاری کرتے ہیں. ایک تو آپ دیکھیے کہ آپ اپنا ایک طواف بیگ بنا لیں جس میں آپ کی جائے نماز ہو، آپ کی جوتے ہوں، اور اسی طرح آپ کی پانی کی بوتل بھی اگر آپ کو پیاس لگے گی زیادہ. جیسے آج کل تو الحمدللہ بہت اچھا موسم ہے، لیکن جون جولائی میں ظاہر ہے زیادہ پیاس لگتی ہے، تو پانی کی بوتل ایک ساتھ چھوٹی سی رکھ لیں جو ایزی ٹو کیری ہو. مکہ میں داخل ہونے سے پہلے اگر ممکن ہو تو غسل کر لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، یعنی داخل ہونے سے پہلے، بعد میں. پھر اسی طرح جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو دایاں پاؤں پہلے رکھیں، اور اس میں تھوڑا سا کانشیس ہو جائیں کہ میں نے جب انشاءاللہ مسجد میں داخل ہونا تو اپنا رائٹ پاؤں مجھے پہلے رکھنا ہے. اور اسی طرح مسجد میں داخل ہونے کی دعا بھی مانگیں. اب آپ دیکھیں تھوڑی سی چیزیں چونکہ چینج ہو گئی ہیں، تو آپ کلاک ٹاور میں زیادہ تر لوگ جیسے رہتے ہیں، لیکن اگر آپ کو نہیں اس ہوٹل میں آپ نہیں بھی ہیں جو کلاک ٹاور میں، تو بس آپ دیکھ لیں کہ کلاک ٹاور کے رائٹ سائڈ پر باب اجیاد ہے، اور اس کے نیچے جو ہے نا یہاں پر انٹرنس ہے جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی انٹرنس ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ صرف طواف نفلی کرنا چاہتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا ویڈیو ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا کہ کہاں پہ آپ کی انٹری ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں جیسے مثلا یہ ہے نا باب اجیاد ہے، آپ دیکھیں یہ. ٹھیک ہے. اور یہاں پر نا آپ کو سیکیورٹی والے نظر آئیں گے جو کہ پرمٹس چیک کر رہے ہوتے ہیں سب کا. اور یہ جو انٹرنس ہے اس طرف، یہ آپ دیکھیں سارے لوگ نفلی طواف کے لیے جو جا رہے ہیں نا، تو یہ آپ نے یہاں سے اوپر جانا ہے. تو جو عمرے والے وہ اس طرف سے آپ کو احرام میں لوگ نظر آ رہے ہوں گے. تو بہرحال آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن دونوں انٹرنسز الگ الگ ہیں. ایک طرف آپ کی جو یہ عمرہ والا ہے یہاں پر باب اجیاد کے نیچے، اور اس کے آگے جا کے اوپر کی طرف آپ نفلی طواف اگر آپ نے کرنا ہے تو وہاں جا سکتے ہیں. مسجد میں داخل ہونے کی دعا الحمدللہ یہ ایپ میں بھی موجود ہے، حج عمرہ کی دعا ان کی جو کتاب اس میں موجود ہے. زاد راہ جو چھوٹا سا بکلیٹ ہے حج عمرے والا اس میں موجود ہے. تو یہ دعا اگر آپ یاد کر لیں تو بہت اچھا، ورنہ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وبسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. اور یہ دعا آپ جب حرم میں داخل ہوں تب بھی مانگیں، اور جب آپ مسجد نبوی میں جائیں تو بھی مانگیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جب آپ اندر جائیں گے تو یہاں پر سیکیورٹی والے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو بعض اگر آپ کے پاس بیگ ہے تو آپ کا بیگ چیک کرتے ہیں، بعض دفعہ نہیں بھی چیک کرتے، لیکن آپ جسٹ بی ریڈی. اور یہاں پر لوگ آ کے اپنے جوتے وغیرہ چینج کر لیتے ہیں. کچھ لوگوں کو جیسے نیز کا یا بیک کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اگر آپ نے شوز جیسے صاف ستھرے رکھے ہوئے اپنے بیگ میں تو یہاں پر آ کے آپ پھر ایکسچینج کر سکتے ہیں، اور وہ شوز پہن لیجئے جو آپ پہن کے پھر آپ نے طواف صحیح کرنی ہے. یہاں سے آپ چلتے ہوئے نیچے جائیں گے، وہاں پہ ایسکلیٹرز ہیں اور سیڑھیاں بھی لگی ہوئی ہیں، اور وہ اتر کے پھر آپ نیچے مطاف میں داخل ہو جائیں گے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں الحمدللہ جب آپ مطاف میں داخل ہوں گے تو آپ کو سامنے خانہ کعبہ نظر آئے گا.
اور آپ نے خانہ کعبہ کو دیکھ کے آپ دعا بھی مانگ سکتے ہیں. یہ مسنون نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعا مانگی جائے، لیکن ہمارے کچھ اسلاف ایسا کیا کرتے تھے. تو اگر آپ کا دل چاہے تو آپ کوئی بھی دعا خانہ کعبہ کو دیکھ کے مانگ سکتے ہیں، ورنہ تو آپ کا پورا سفر ہی عبادت ہے. انشاءاللہ جہاں بھی دعائیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. خانہ کعبہ کے بارے میں کچھ باتیں، جیسے آپ دیکھیں کہ یہ خانہ کعبہ کا ایک میپ ہے، صرف جیسے تھوڑا سا دیکھنے کے لیے کہ کیا کیا حصے ہیں خانہ کعبہ کے. آپ دیکھیں سب سے پہلے یہ یہاں پر حجر اسود ہے، ٹھیک ہے. پھر یہ ملتزم، اور ملتزم خانہ کعبہ کا جو جیسے دروازہ اور اس کے درمیان میں جو جگہ ہے، اب تو خیر خانہ کعبہ کے قریب نہیں ہم جا سکتے، لیکن یہاں پر جیسے ملتزم کو پکڑ کے دعائیں مانگ سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس کو آپ دور سے دیکھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں سے آپ نے اینٹی کلاک وائز اپنے طواف کو سٹارٹ کرنا ہے. جب آپ طواف شروع کرتے ہیں تو آپ کی جو لیفٹ سائڈ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتی ہے اور رائٹ سائڈ دوسری طرف ہوتی ہے. تو یہ آپ بالکل صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو یہ ایک جیسے جسٹ ٹو اپنے آپ کو یاد دہانی کرانے کے لیے کہ مجھے کس طرح طواف میں ڈائریکشن اڈاپٹ کرنی ہے. تو ویسے تو آپ کو نظر بھی آ جائے گا لوگ جس ڈائریکشن میں جا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک سائن ہے کہ آپ کے لیفٹ جو سائڈ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتی ہے اور پھر رائٹ آپ کی دوسری طرف ہوتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں یہاں مقام ابراہیم ہے، پھر یہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، پھر یہاں پر یہ حجر اسماعیل حتیم ہے یہ. اور حتیم کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ وہ حصہ ہے جو کہ خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے، لیکن حلال مال کی کمی کی وجہ سے کنسٹرکشن نہیں ہو سکی تھی. تو اس میں جو بھی نفل پڑتا ہے وہ ایسی ہے کہ جیسے اس نے خانہ کعبہ کے اندر نفل پڑے، لیکن اب تو ظاہر ہے یہ سارا کچھ بند ہے. پھر اسی طرح یہاں پر جو کارنر ہے اس کو عراقی کارنر کہتے ہیں. پھر یہ المزاب ہے، یہاں جیسے وہ اگر پانی بارش وغیرہ ہوتی ہے تو یہاں سے نیچے گرتا ہے. پھر یہ شامی یعنی شام کی طرف جو خانہ کعبہ کا حصہ ہے، یہ یمنی کارنر ہے اور یہیں پہ رکن یمانی بھی ہے. جیسے پہلے آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ تھوڑا سا حصہ وہاں پہ ایمٹی ہوا ہوا ہے نا، تو وہ یمنی کارنر ہے. پھر یہ خانہ کعبہ کا جیسے غلاف ہے جس کو کسوہ کہتے ہیں. تو بہرحال یہ پورا خانہ کعبہ کے مختلف حصے ہیں جن کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پھر اسی طرح کچھ اور اہم باتیں طواف کے بارے میں. ایک تو آپ دیکھیں طواف کا آغاز اور اختتام جو ہے نا وہ حجر اسود سے ہوگا، یعنی آپ سٹارٹ حجر اسود سے کریں گے، اختتام آپ حجر اسود پہ کریں گے. آپ کسی بھی جگہ سے انٹر ہوتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہ جہاں پہ آپ پہنچے وہیں سے آپ طواف شروع کر دیں گے، نہیں، آپ چل کے جائیں گے جہاں پہ حجر اسود ہے، وہاں پہ آپ کھڑے ہوں گے، نیت کریں گے اور وہاں سے آپ طواف سٹارٹ کریں گے. وہاں سے آپ کا طواف سٹارٹ ہوگا اور وہیں پہ ایک چکر کمپلیٹ ہوگا آپ کا. صحیح. اور پھر آپ دیکھیں کہ حجر اسود جو ہے یہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت حجر اسود کو لائیں گے تو اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، ان سے دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے بات کرے گا، اور جس نے بھی اس کا اخلاص کے ساتھ استلام کیا ہوگا اس کی گواہی دے گا. تو لہٰذا اس عمل کو معمولی نہ سمجھیں، کوشش کریں کہ حجر اسود کا جب بھی استلام کریں اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ ہمارے لیے قیامت کے دن گواہی دے گا انشاءاللہ، اور ہم نے اخلاص کے ساتھ اس کی طرف اس کا استلام کرنا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ابھی تو الحمدللہ اتنا کراؤڈڈ نہیں ہوتا، لیکن فرسٹ فلور پر بھی آپ کو یہ لکھا ہوا نظر آئے گا کہ طواف کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. اور آپ اگر گراؤنڈ فلور پہ جیسے مطاف میں ہیں تو وہاں پر آپ کو گرین لائٹ نظر آتی ہے. تو اگر آپ جس سے بہت لوگ ہیں وہاں پہ اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ حجر اسود کہاں ہے، تو آپ گرین لائٹ کو دیکھ کے پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ حجر اسود ہے اور ادھر مجھے اشارہ کر کے دعا پڑھنی ہے. پھر اسی طرح مردوں کے لیے طواف کی جو سنتیں ہیں، ایک تو ہے اصطباء اور دوسری ہے رمل. اور اصطباء کا مطلب ہوتا ہے کہ مردوں کا دائیں کندھے سے احرام ہٹانا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بردرز جو ہیں وہ اپنے شولڈر کو نیکڈ کرتے ہیں ڈیورنگ جیسے طواف کرتے ہوئے، تو یہ سنت ہے طواف کی. اور لیکن طواف کے بعد ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کور کر لیں. اسی طرح جب وہ سعی کریں گے تو اس کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف طواف کی سنت ہے جس میں انہوں نے اپنے دائیں کندھے سے احرام کو ہٹانا ہے. اور رمل کیا ہے؟ تیز تیز چلنا، یعنی برسک واک جیسے جو ہوتی ہے. تو یہ 2 سنتیں جو بردرز ہیں ان کے لیے ہیں.
اسی طرح آپ دیکھیں طواف جو ہے وہ وضو کی حالت میں کرنا چاہیے، اور کوشش کریں کہ اس طرح سے پلان آؤٹ کریں کہ آپ اپنے وضو کو مینٹین رکھ سکیں۔ پھر اسی طرح حدیث کے مطابق طواف کے لیے اٹھائے گئے ہر قدم پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ امیجن آپ 7 چکر لگائیں گے اور اس میں جتنے بھی آپ قدم اٹھائیں گے کتنی ساری نیکیاں ہم اس وقت کما رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ دیکھیں اس وقت اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچانا، کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں اور ادھر کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے بس یہ سوچنا ہے کہ میرا ہر قدم جو اس وقت اللہ کے راستے میں اٹھ رہا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، میرے 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں اور میرے 10 درجے بلند ہو رہے ہیں۔ اب ہم اپنا طواف سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب آپ طواف شروع کریں گے، یعنی جب آپ حرم میں انٹر ہوتے ہیں، تو پھر آپ جیسے تلبیہ اگر پڑھ بھی رہے ہیں تو طواف شروع کرنے سے پہلے آپ نے تلبیہ پڑھنا بند کر دینا ہے۔ ایک طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، یعنی 1 طواف equals to 7 راؤنڈز، اور یہ آپ کا طواف سٹارٹ ہوتا ہے حجر اسود سے اور اسی پہ آپ کا اینڈ ہوتا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے حجر اسود کے پاس پہنچیں اور وہاں سے اپنے طواف کا آغاز کریں۔ اب دیکھیں میں نے پہلی دفعہ حجر اسود کو اتنا قریب سے اور اتنا کلیئرلی دیکھا، تو یہ پکچر بھی میں نے لی، مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی اس کو دیکھ کے، کیونکہ جتنی دفعہ بھی پہلے حج عمرے پہ گئے تو حجر اسود تو کبھی نہیں نظر آیا، یعنی دور سے تھوڑا سا نظر آتا تھا لیکن اتنا کلیئر ویو الحمدللہ پہلی دفعہ دیکھا۔ تو یہاں پر آپ جیسے جب پہنچے تو آپ اس کی طرف جیسے استلام کریں گے۔ استلام کیا ہوتا ہے؟ حجر اسود کو بوسہ دینا، جو کہ اب الاؤڈ نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ جیسے انہوں نے وہ لگائی ہوئی بیریئر سا لگا ہوا ہے۔ حجر اسود کو ہاتھ لگا کر ہاتھ کو بوسہ دینا، یعنی آپ اس کو ہاتھ لگائیں اور ہاتھ کو چوم لیں۔ حجر اسود کو اشارہ کرنا، تو یہ ہم نمبر 3 والا آج کل کر سکتے ہیں، جو پابندیاں ان کی وجہ سے 1 اور 2 جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر موقع دیں تو یہ چیز یاد رکھیں کہ آپ نے حجر اسود کو بوسہ دینا، یا آپ نے اگر اس کو ہاتھ لگا لیا تو ہاتھ کو کس کریں گے اور یا پھر صرف اشارہ کریں گے۔ اب دیکھیں لوگ اشارہ کر کے بھی ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں، آپ نے یہ نہیں کرنا۔ ہاتھ ہم صرف اس وقت چومیں گے اگر ہم نے اپنا ہاتھ حجر اسود پہ لگایا، صحیح ہے؟ پھر آپ حجر اسود کی طرف اشارہ کرنے کے بعد آپ کون سے ہاتھ سے کریں گے اشارہ، یہ بتائیے کون سے ہاتھ سے آپ اشارہ کریں گے حجر اسود کی طرف؟ رائٹ ہینڈ سے، شاباش۔ اور آپ کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر آپ اپنا طواف سٹارٹ کر لیں گے، اور پھر باقی ہر چکر میں صرف اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی دونوں چیزیں الحمدللہ ہمیں حدیث سے ملتی ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر اور اسی طرح صرف اللہ اکبر بھی کہا جا سکتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ پر طواف کیا تو جب بھی حجر اسود کے پاس آتے تو اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ دیکھیں طواف کے دوران آپ کیا کریں؟ تلاوت قرآن کر سکتے ہیں، تسبیح کر سکتے ہیں، تحلیل کر سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ، دعائیں، اذکار، جو بھی آپ کا دل چاہے۔ آپ ہر چکر میں جیسے مختلف، جیسے آپ اس طرح پہلے سے پلاننگ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے چکر میں قرآن مجید کی تلاوت کروں گی، دوسرے میں تسبیحات کروں گی، تیسرے میں ساری قرآنی دعائیں، چوتھے میں مسنون دعائیں، پھر 5ویں میں اپنی ذاتی دعائیں مانگوں گی، 6 میں اپنے ساری فیملی کے لیے، 7ویں میں یہ۔ تو آپ پہلے سے اگر پلاننگ کر لیں تو انشاءاللہ یہ چیز آپ کے لیے جیسے وہ وقت آپ کا پروڈکٹیو ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ طواف کے ہر چکر کی خاص دعا سنت سے ثابت نہیں ہے، یعنی جیسے آپ کو کچھ بکس میں ملتا ہے نا کہ پہلے چکر میں یہ دعا مانگے، دوسرے میں یہ مانگے، تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، سوائے رکن یمانی کے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں ایک جو دعا مانگی جاتی ہے وہ سنت سے ثابت ہے، لیکن باقی ہر چکر میں آپ کیا کہیں، یہ آپ کے پاس ایک اوپن چوائس ہے، جو بھی آپ کا دل چاہے، جو بھی اپنے رب کے لیے کرنا چاہیں، رب سے مانگنا چاہیں، آپ تو طواف اور سعی کے دوران کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح رکن یمانی کو دائیں ہاتھ لگانا مسنون ہے، لیکن اگر رکن یمانی کو چھونا ممکن نہ ہو تو بغیر اشارہ کیے گزر جائیں،
اب دیکھیں ان چیزوں کے بارے میں نا ہمیں خود کو اس لیے بھی ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ رکن یمانی کے پاس سے گزرتے ہیں اس کو بھی اشارہ کرتے ہیں، حجر اسود کے پاس سے گزرتے ہیں اس کو بھی اشارہ کرتے ہیں. تو آپ نے رکن یمانی کو اگر آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں تو آپ ہاتھ لگا لیں، لیکن اگر نہیں تو اس کو اشارہ کرنا ضروری نہیں ہے. رکن یمانی اور حجر اسود یعنی یہاں سے یہاں تک یہ جو خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اس میں آپ یہ دعا مانگیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا آتی ہے آپ سب کو؟ اگر نہیں آتی نا تو یاد کر لیں. یہ آپ نے ہر طواف میں جو رکن یمانی سے یہاں تک کا حصہ ہے حجر اسود تک، اس دعا کو مانگنا ہے. اور پھر آپ دیکھیں باقی جو 3 کارنرز ہیں نا خانہ کعبہ کے، وہاں سے گزرتے ہوئے آپ کوئی بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح طواف کے 7 چکر حجر اسود سے شروع کر کے اسی پہ مکمل کریں گے. یہاں سے سٹارٹ کیا یہیں پہ اینڈ کریں گے. پھر اسی طرح طواف کے چکر کے لیے انگلیوں یا کاؤنٹر کو استعمال کر سکتے ہیں. جیسے اگر آپ انگلیوں پہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو آپ انگلیوں پہ کر لیں. اگر آپ طواف کاؤنٹر رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں آج کل الیکٹریکل کاؤنٹرز بھی ہوتے ہیں. بہرحال کوئی چیز ایسی کر لیں، ورنہ آپ دعائیں مخصوص کر سکتے ہیں. کچھ سسٹرز بتا رہی تھیں کہ وہ دعاؤں کے ذریعے کاؤنٹ رکھتی ہیں کہ انہوں نے پہلے چکر میں یہ دعائیں، دوسرے میں یہ تسبیحات، اس طرح ان کو آئیڈیا رہتا ہے. بہرحال کچھ بھی آپ ایسا آئیڈیا کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو شک نہ رہے. آپ دیکھیں شیطان جو ہے نا وہ ہر وقت ہمیں شک و شبے میں ڈالتا رہتا ہے. تو اگر آپ کوئی بھی ایسی چیز اڈاپٹ کرتے ہیں جس سے آپ یاد رکھ سکیں تو پھر آسانی ہوگی. وجہ سے میرے ساتھ ایک سسٹر تھی تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ اپنے فون پہ نا ایک چکر کمپلیٹ ہوتا تو 1 لکھا انہوں نے، پھر دوسرا ہوتا 2 لکھا. تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے اگر کچھ بھی اویلیبل نہ ہو، لیکن کوئی نہ کوئی طریقہ سوچیں تاکہ کاؤنٹنگ میں آپ کو مسئلہ نہ ہو. کیونکہ آپ دیکھیے ایک عبادت ہے، ایک پورا ہم نے اپنی عبادت کو کمپلیٹ کرنا ہے، تو we want to make sure کہ ہم اس کے لیے جتنا بھی اہتمام کر سکیں. پھر اسی طرح اگر آپ نے کوئی ایسا ٹائم چوز کیا ہے عمرے کے لیے کہ جس میں نماز کا وقت آ جائے گا، یعنی جب آپ طواف کر رہے ہیں یا آپ صحیح کر رہے ہیں، تو اگر نماز کا وقت ہو جائے، جیسے اگر آپ اقامت سنیں، اذان اور اقامت، تو آپ پھر جہاں پہ آپ پہنچے طواف میں، جیسے آپ نے 3 چکر کمپلیٹ کیے اور اذان ہوگی، تب آپ حساب رکھ کے اپنے جیسے جتنے بھی آپ نے راؤنڈ لیے، اور پھر آپ اپنی فرض نماز پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ باقی چکر مکمل کریں گے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح نماز ادا کرتے وقت اور صحیح کرتے وقت بھی جو بردرز ہیں وہ اپنے دونوں کندھوں کو ڈھانک لیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ طواف کے دوران فون پر بات چیت نہ کریں. یعنی وہ ہمارا ٹائم کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے نا. انسانوں سے تو آپ دیکھیں ہم نے باتیں کرنی ہیں، پھر یہ تھوڑے سے دن ہیں، لیکن بعض دفعہ شیطان اس طرح ہمیں ڈسٹریکٹ کرتا ہے. اس وقت ویڈیو کال کر کر کے لوگوں کو خانہ کعبہ لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں اگر آپ نے خانہ کعبہ کی ویڈیو بنانی ہے، پکچرز لینی ہے، جیسے میں نے بھی الحمدللہ خانہ کعبہ کی پکچرز لی، ویڈیو بنائی، لیکن وہ طواف مکمل کرنے کے بعد، ناٹ ڈیورنگ طواف. ڈیورنگ طواف آپ کا ٹائم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے 1-on-1 ہونا چاہیے. اس کا پورا فوکس عبادت پہ رکھیں. طواف مکمل کرنے کے بعد بے شک آپ خانہ کعبہ کا ویڈیو بھی بنا لیں، پکچرز بھی بنا لیں، کسی کو فون کر کے بھی دکھا دیں، لیکن اس وقت اس چیز سے اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ نہ کریں. وہ عبادت کا وقت ہے. اسی طرح فون کا اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو جیسے بعض لوگوں نے دعائیں وغیرہ فون سے پڑھنی ہوتی ہیں تو آپ بے شک اس صورت میں کر لیں، لیکن بات چیت اور باقی چیزوں کے لیے نہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک حدیث سے بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا طواف نماز کی مانند ہے، فرق یہ ہے کہ تم اس میں باتیں کر سکتے ہو، لہٰذا جو بھی دوران طواف بات کرے تو اسے بھلی بات کرے. تو آپ جیسے یہ کہ آپ کسی کے ساتھ ہیں یا کچھ ایسا ہے تو پھر آپ بولنے سے پہلے سوچ لیں کہ کیا یہ بات اتنی ضروری ہے جو مجھے اس وقت کرنی چاہیے، یا اس کو پوسٹ پون کیا جاتا ہے، بعد میں کر سکتی ہوں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ ہمارے بردرز اور سسٹرز ہوتے ہیں جو جن کے لیے واک کرنا مشکل ہوتا ہے، تو الحمدللہ جیسے آپ مطاف سے نیچے جائیں گے نا تو وہاں پر آپ کو یہ فری ویل چیئر سروس اویلیبل ہوگی، اور اس میں والنٹیئرز بھی ہوتے ہیں. جیسے اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسے ہیں جو آپ کی ویل چیئر کو پش نہیں کر سکتے
تو وہاں پہ والنٹیئرز اویلیبل ہیں جو کہ آپ کو مطاف میں لے جائیں گے. یہاں پہ اس کے بالکل اپوزٹ ایک سٹاف بیٹھا ہوا ہوتا ہے, ان کو آپ جا کے بتائیں کہ مجھے ویل چیئر چاہیے تو آپ کو ویل چیئر بھی دیں گے, اور اگر آپ کو سٹاف چاہیے تو آپ ان سے کہیں کہ مجھے ہیلپ بھی چاہیے ساتھ نا. اور آپ دیکھیں کہ ویل چیئر والے جو لوگ ہیں ماشاءاللہ وہ اتنا قریب ان خانہ کعبہ کے ان کا طواف ہوتا ہے, یعنی بالکل یہ کلوز لک. یہاں پر نا انہوں نے ایک وہ بنائی ہوئی ہے جس سے الگ سے ایریا بنایا ہوا ہے, اور سب سے قریب ویل چیئر والے لوگ ہوتے ہیں طواف کرتے ہوئے. تو میں سوچی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے نا ان لوگوں کا شرعی عذر ہے اور یہ واک نہیں کر سکتے, اور ماشاءاللہ وہ اتنی کلوز لک ہوتی ہے. میں نے کسی کو کروایا تھا طواف تو الحمدللہ میں کہتی کہ ماشاءاللہ اتنا کلوز ایک لک ہے کعبہ کی جو لوگ ویل چیئر پہ طواف کرتے ہیں. لیکن یہ صرف ویل چیئر کے لیے ہے. اسی طرح فرسٹ فلور پہ اس طرح کارٹس بھی اویلیبل ہیں, ان پر بھی طواف کیا جا سکتا ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو. الحمدللہ آپ نے اپنے طواف کے 7 چکر کمپلیٹ کر لیے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اب آپ نے مقام ابراہیم پر جا کے 2 رکعت نفل پڑھنے. اور حجر اسود اور مقام ابراہیم جو ہے یہ جنت کے یاقوت ہیں, یہ روبیز ہیں جنت کے. تو لہٰذا ہمیں انشاءاللہ نفل پڑھنے اور اس بات کا اہتمام کرنے, ایک تو حجر اسود کا استلام کرتے ہوئے بار بار یاد دہانی کرائیں کہ حجر اسود گواہی دے گا قیامت کے دن. اور مقام ابراہیم پر بھی جب نفل پڑھیں تو ایک تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا تھا. تو ہمیں ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے اور اس جگہ کا احترام کرنا ہے اور اس چیز کو ویلیو بھی کرنا ہے. طواف مکمل کرنے کے بعد درذیل آیت پڑھتے ہوئے مقام ابراہیم کی طرف آئیں. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اور اگر آپ کو آیت یاد نہ ہو تو ایپ میں الحمدللہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے, اس کو کھول کے پڑھ لیں. طواف اور اس کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرنے کا اجر ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے, اور ایک غلام آزاد کرنے کا اجر اپنے آپ کو آگ سے آزاد کرنا. تو آپ دیکھیں 2 نفل ہم پڑھتے ہیں مگر کتنا اجر حاصل کرتے ہیں کہ غلام آپ نے آزاد کیا اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بھی آزاد کیا. تو اس کا آپ نے اہتمام کرنا ہے, ٹھیک ہے. نوافل پڑھنے کے لیے آپ کو مطاف میں ہی جگہ مل جائے گی, وہاں پر نفل ادا کریں. آپ دیکھیں یہ تھوڑے سے بہت کلیئر تو نہیں ہے, لیکن یہاں پہ آپ کو بیرکس نظر آ رہے ہیں گرے کلر کے. اس کے نا پیچھے سارے جیسے ایک ایریا آپ کو نظر آئے گا, وہاں پہ ساری سسٹرز نفل پڑھ رہی ہوتی ہیں, اور ایک ایریا جہاں پہ سارے بردرز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ جیسے دیکھ لیجئے جو بھی ایریا سسٹرز کا ہے, تو اس طرح کے نا گرے سے بیرکس ہیں, اور اس کے پیچھے انہوں نے ایریاز بنائے میں بردرز اور سسٹرز کے لیے. اگر آپ جیسے زمین پہ آپ کو کے لیے مشکل ہے نفل پڑھنا نیز یا بیک کی وجہ سے, تو وہاں پہ چیئرز بھی رکھی ہوئی ہیں الحمدللہ. تو وہاں پہ آپ آرام سے مقام ابراہیم دیکھیں کہاں پر ہے, اور اس کی سیدھ میں جہاں بھی آپ جیسے آپ کو لگے کہ یہ مقام ابراہیم ہے, تو وہاں پہ بیٹھ کے پھر آپ یعنی ایگزیکٹ اس جگہ تو نہ بھی بیٹھے تو کوئی بات نہیں, کسی جگہ بھی پڑھا جا سکتا ہے, لیکن کلوزر ویو اس کا کر کے اور وہاں پہ آپ بیٹھ کے نفل ادا کریں. اور جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے نوافل میں پہلی رکعت میں سورہ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے. تو اچھی خشوع کے ساتھ آپ نماز کو ادا کیجئے نوافل کو, اور اس کے بعد اگر دعائیں مانگنا چاہیں تو وہ بھی مانگ سکتے ہیں. طواف کے نوافل جو یہ ایکسیپشن ہے, یعنی ویسے تو آپ دیکھیں نوافل کے کچھ ممنوع اوقات ہیں نا, جیسے آپ فجر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے, عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے, لیکن اگر آپ نے طواف مکمل کیا ہے ان اوقات میں تو اس کے لیے آپ نفل پڑھ سکتے ہیں, یعنی طواف کے لیے اجازت ہے. الحمدللہ ہمارا طواف مکمل ہو گیا. اب آپ کیا کریں گے, آپ نے نفل پڑھ لیے, اب آپ جائیں گے زمزم کی طرف. آپ زمزم پیٹ بھر کر پیئے, یہ بابرکت پانی ہے, کھانے والے کا کھانا ہے اور بیمار سے شفا. یعنی جس بھی نیت سے زمزم پیا جاتا ہے نا, تو انشاءاللہ تعالی وہ چیز آپ کو حاصل ہو جائے گی. کیونکہ بیماری ہے, تکلیف ہے, تو آپ زمزم پینے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا. اسی طرح زمزم کا پانی پیئیں,
دعائیں مانگیں اور سر پر بھی بہائیں، اس کو تھوڑا سا منہ پہ بھی لگا لیں، اگر باقی بھی جیسے تھوڑا سا اپنے آپ کو مختلف جگہوں پہ تھوڑا پانی بہا لیں تاکہ برکت اس کی حاصل کریں۔ اسی طرح دوسروں کو، اگر آپ کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں تو آپ خود بھی پئیں اور ان کو بھی پانی گلاس میں ڈال کے پلائیں، تو صدقے کا ثواب بھی حاصل کریں انشاءاللہ۔